بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کا فجر کی سنتوں کے بعد تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کا ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبید بن حراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرما دے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظائف ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ یہ حصول علم کا جمال ہے، یہ تماشائے کا ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفر نبیوں کا قرار ہے۔ ذکر کر کے ذکر میں زاہد کے فکر میں خالق کے اوقاف کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد باری ہے، اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں تمام تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت اور اہمیت اور برکت میں ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے منور ہو جاتا ہے، ذکر اللہ ہی سے وہ رستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرح سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، غیب سے اس کو دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی،
دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کے غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی صرف ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں تو یقین جانے کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا، سب سے پہلے آپ پر سکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کرا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب پیسے نہیں ہیں، تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہی ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ملے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو بھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، آپ کو غیب سے مدد ہوگی، آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم کو آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے، اگر اسے دولت چاہیے تو اس کی دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ میں جو عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کر لیجئے گا جب آپ نماز کی سنتیں پڑھ لیں۔ میرا اکثر بہن بھائی ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آج معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انشاءاللہ غیبی طریقوں کو آپ سے ایسی مدد ملے گی، جو رقم آپ کو چاہیے ہوگی اس سے بھی زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عمل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت فضیلت ہے اور آپ کی وہ فضیلت حاصل کر لیں ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارکہ ہیں، یا حیو یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حیو یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکبرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، وہ بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اکبرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حیو یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورہ مزمل نماز فجر کے بعد 41 بار پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، دکھ و درد سے نجات ملے گی۔
41 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی کی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھ لیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیحاں اس سورہ باقی پڑھ لیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہے تو اس کا کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کرے۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے۔ امراض چشم کا علاج: اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو تو اس کی نابینی کمزور ہو گئی ہو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارکہ کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کی جملہ تکلیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ کر دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب الدعوت ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنی خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ نماز کے بعد 300 مرتبہ اس سورہ پاک کو یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو وہ چند یوم میں ہی اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلبی نصیب ہوگا۔ مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفا ملے گی۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا فرما دیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے ایک گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھے گا تو بیماری سے شفا ملے گی۔ خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں اور اس عمل کے کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے، اس کی قوت روحانی میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر کسی کی سخت حاجت ہے تو وہ اس موقع پڑھے گا تو اس کو چاہیں کہ اس کے وقت مقررہ میں پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ اسے اپنی حاجت سے طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بتائے گئے وظائف کام کیسے کرتے ہیں ساری عمر کرتے رہیں گے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہیں گے۔ جس نے اس عمل کو کیا وہ مالا مال ہو گیا، بے حساب دولت پائی۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں، اس عمل کو کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد فرما دے۔ اے اللہ جن کے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو رزق کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کو رزق جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سننا آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔